السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، رمضان سیریز کے رمضان ٹرانسمیشن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ مائنڈ انجینئر محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت. اور میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں. ویسے میں تھوڑا سا شکوہ بھی رکھتا ہوں، شیئرنگ کم ہو رہی ہے اس دفعہ. مذاق کر رہا ہوں یار، بہت شکریہ. آپ جتنا دیکھ رہے ہیں، جتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنا میرے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اتنا ہی میرے لیے یہ بہتر ہو رہا ہے. تو آئیے آج کے اپنے اس ٹاپک کے اوپر ہم بات شروع کرتے ہیں. آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میں ہٹ کے ٹاپک جو ہمارا چل رہا تھا ایک سیریز، اسے ہٹ کے بات کروں. کیونکہ ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے بنے ہوئے تھے کہ جس میں ہم سب ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں گناہ کہہ رہا ہوں، ہم ایک ایسے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے. میں سورہ حجرات کی آیات سے شروع کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر ہے 11 بلکہ. ٹھیک ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ تمسخر کریں مرد مردوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہوں وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ عورتیں تمسخر کریں عورتوں سے، ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہو وہ ان سے بہتر ہوں. اور نہ عیب لگاؤ آپس میں، اور نہ ایک دوسرے کے رکھو برے القاب. برا نام ہے فسق الایمان لانے کے بعد. اور جو نہ کرے توبہ تو وہ ظالم ہی ہیں. ولا تنابزوا بالالقاب، یہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں پر یہ یوز ہو رہی ہے، میں عربی میں بھی کہیں تو پڑھ دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خير منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اور اس آیت نمبر 12 میں ہے جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، بچتے رہے ہو بہت گمان کرنے سے، بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں. اور نہ ٹٹولو اور نہ غیبت کرو تم میں سے کسی کی. کیا پسند کرے گا تم میں سے کوئی کہ کھائے گوشت اپنے مردہ بھائی کا؟ تو تم ضرور کراہت کرو گے اس سے، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. میں نے یہ آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے آج کل. دکھ اس بات کا، دیکھیے میرے آپ کے درمیان اختلاف رائے ہونا غیر یقیناً مکمل طور پر ایک اسلامی فعل ہے، بلکہ بہت ہیلدی فعل ہے. صحابہ میں بھی اختلاف رائے ہوا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر نے 2-3 دفعہ جب اختلاف رائے کیا تو قرآن میں حضرت عمر کی اوپینین کی اللہ نے زیادہ اس کی ویلیو رکھی. ٹھیک. سو اختلاف رائے ایک اچھی چیز ہے، بٹ اختلاف رائے میں کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، خاص طور پہ عورتیں، ان کا تمسخر اڑائیں؟ ہم مرد ہو کر ان کا تمسخر اڑائیں؟ عورتیں تو چلے اڑانے، ان عورتوں کو عورتوں سے منع کیا گیا تو مردوں کو بھی تو منع کیا گیا. ہم ان کے ساتھ ان کی شکل و صورت، اور کون سی شکل و صورت؟ وہ جس کو المصور نے بنایا ہے. اچھا، مجھے یہ میں نے گروپ میں بات لکھی، بڑے گروپوں میں چل رہا ہے، مجھے بہت سے گروپوں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے، کیونکہ میں لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ یار آپ کا اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے، آپ سیاست کے اوپر اختلاف کرو، آپ ان کے کاموں کے بارے میں بات کرو، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی شکل، صورت، ان کی پرسنل لائف، وہ پرسنلی جو بھی کر رہے ہوں. دیکھو میں یہاں پر ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. 6 ایسے مواقع ہیں جن میں غیبت کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سے سب سے پہلا، جب کوئی انسان اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں بات کرنا چاہے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی کس سے؟ جج سے یا کسی ایسے شخص سے جو اتھارٹی رکھتا ہو، جو اس کا کوئی حل نکال سکتا ہو. ٹھیک ہے. دوسرا، وہ ایک ایسی چیز
کسی ایسے بندے کو ایسی غلطی خامی ہونے والی کوئی ایسی بتائی جائے جو اس خامی کو ٹھیک کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں نے اس دوسرے بندے کی برائی نہیں کرنی بلکہ اپنی مسئلے کو حل نکلوانا ہے۔ پھر کسی عالم سے فتویٰ لینے کے لیے آپ کسی کے بارے میں اس سے بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کسی مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے بچانے کے لیے، کسی مسلمان کو دوسرے فتنے سے بچانے کے لیے، کسی ایسے شخص سے بچانے کے لیے جو کہ اس مسلمان کے یا اور مسلمانوں کے لیے فتنہ بن سکتا ہے، تو آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ اچھا، لیکن اس میں آپ نے بڑی ہی ایمانداری سے کرنا ہے، اور اس میں جو جن چیزوں پہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہے شادی، کاروبار، ٹھیک ہے، اور کوئی امانت کسی کے پاس آپ نے رکھوانی ہو، تو اس طرح کے معاملات میں خاص طور پر، یہ نہیں ہے کہ عمومی طور پر عام کوئی بہت بڑی چیز کے لیے ہر چیز کے لیے کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ اچھا، پھر ایسا شخص جو کھلے عام گناہ کر رہا ہو، اس کی بات آپ کریں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پر جو چھٹا ہے، کسی بندے کے بارے میں اگر آپ نے ڈھونڈنا ہو کہ یار یہ، اور ہم کہیں نام رکھے ہوتے ہیں نا، ولا تنابزوا بالالقاب کو یاد رکھیے، اور یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپل پارٹی ہو، نواز لیگ ہو، میں ساری پولیٹیکل پارٹیز کے جیالوں، ورکروں، والنٹریوں، سب کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ کہنا ہوں نا یار وہ جس کا وہ جو موٹا ہے نا، وہ موٹا کون ہے یار یہاں پر؟ اب وہ موٹا کون ہے یہ اس لیے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ جاننا تھا کہ وہاں کا وہ موٹا شخص جس کے بارے میں اس علاقے میں اس کو موٹا کہا جاتا ہے وہ کون ہے، تو آپ نے یہ سوال پوچھا، یہ غیبت میں نہیں آئے گا شاید، واللہ عالم۔ جتنا میرا علم ہے میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں نے جو نوٹس اپنے بنائے ہوئے اسی کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے اس کے موٹاپے کا مذاق اڑانا ہے، اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس موٹے شخص کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی میرے پاس اس کا اصلی نام موجود نہیں ہے۔ آپ سوچئے، میں ایک بات پہ اس دن شیخ یاسر قادری کی ویڈیو آڈیو میں سن رہا تھا، بلکہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کبھی لاشوں کو بگاڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو بھی رئیس المنافقین تب تک نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک کہ قرآن نے اس کو ڈکلیئر نہیں کر دیا۔ یار ہمیں کیا حق پہنچتا ہے؟ ہم ان سیاست دانوں کے بارے میں اپنا بغض لے کر اس لیول پہ گر جائیں کہ ہم گناہ کے اس کٹر میں، اس کھڈے میں چلے جائیں، کہ اس دلدل میں پھنس جائیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم اس کے بعد پھر واپسی بھی نہ کر سکیں، اور قیامت والے دن یہ لوگ جن سے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے حق تلفیاں کی ہوئی ہیں، یہ ہمیں گریبان سے پکڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس نے میرے بارے میں یہ باتیں کی۔ کانپ اٹھتا ہوں میں جب یہ سوچتا ہوں، دل میرا روتا ہے اس بات سے۔ میرے وہ دوست جو مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں اس بات پر کہ تم کیوں روک رہے ہو، ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے ان سیاستدانوں نے۔ دوستو ظلم کیا ہے نا، آپ ان کے ظلم پہ بات کرو، ان کی پرسنل زندگی پہ بات کیوں کرتے ہو؟ ان کے خد و خال پہ بات، شکلیں اللہ نے دی ہیں۔ میں یہ بات ابھی کر رہا تھا تو کسی نے خاتون کی شکل کے اوپر بات کی کہ جی نہیں اس نے تو پلاسٹک سرجری کرا کے اپنی شکل بدل لی ہے، یہ وہ شکل نہیں جو اللہ نے اسے دی تھی۔ انسان تو وہ آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کا انسان بدل کے وہ جانور ہو گئی ہے یا کیا وہ پرندہ بن گئی ہے؟ احسانی تقویم کیا ہے اس انسان کو اللہ نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری سب سے بیسٹ کریشن ہے، اور آپ اس کریشن کا مذاق اڑا رہے ہیں یار۔ ہاؤ ڈیئر یو! میں یہ لفظ بڑا خطرناک اور سالڈ سخت یوز کر رہا ہوں۔ آپ کو کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بنائے ہوئے اس پہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور پھر عورت کی عزت، زانی عورت کے بارے میں بھی آپ کو بات کرنے کا یہ حق نہیں ہے جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو زنا کرتے نہ دیکھا ہو۔ تب بھی آپ کو پبلکلی اس کے بارے میں سلینڈر کرنے کی، اس کی اس زنا کو پبلک میں جا کر اچھالنے کی، اور وہ جب گزر رہی ہو اس کے اوپر آوازیں کسنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ صرف اس لیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر گھر سے نکلنے والی عورت جو باہر نکل رہی ہے وہ غلط ہوگی، تو آپ اس کے بارے میں جو چاہیں وہ کہہ دیں گے؟
ہر وہ مرد جو سیاست میں آ رہا ہے وہ آپ کے اس مذاق کے قابل ہے؟ اپنی زبانوں کو ہمارے لیڈر سے شروع ہوا ہے بائی دا وے. یہ کام شروع ہمارے لیڈرز نے کیا, لیکن ہمارے لیڈرز کون ہیں؟ وہ ہم میں سے ہیں. میرے تمام لیڈرز سے میری التجا ہے, خدا را اپنے اس ایکٹ کو بدلیں, کیونکہ آپ جتنی نفرت پھیلا رہے ہیں یہ نفرت کہیں جا کر رکنے والی نہیں ہے. میں یہاں پر مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ سورہ ہمزہ بڑی زبردست صورت ہے. ویل لکل ہمزہ, ویل. حضرت ابن عباس کی حدیث ہے کہ ابو الجوزہ نے ان سے پوچھا کہ جہاں پر جب اللہ جن لوگوں کے اوپر ویل کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ تو ابن عباس نے جواب دیا, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے راز کھوجتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان چیزوں کی تشہیر کرتے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہیں, جو صحیح نہیں ہیں, جس کا تشہیر کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, جو ان کی پرسنل باتیں ہیں. اور پھر یہ لوگوں میں لڑائیاں ڈلواتے ہیں, لوگوں میں رکھنے ڈلواتے ہیں, لوگوں کی ڈویژنز کر دیتے ہیں, ان لوگوں میں یہ فاصلے کر دیتے ہیں جو ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو بار بار مسلسل لوگوں کی صرف خامیوں کی باتیں کرتے ہیں. اب سوچئے ایز اے مائنڈ سائنٹسٹ میں اس بات کو اگر دیکھتا ہوں تو نیگیٹیوٹی پھیلانی, ٹاکسک لوگ ہیں یہ. اور اللہ ہمیں قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ٹاکسک لوگ ہیں, ان سے بچو. ٹھیک ہے. اب ہمزہ لمزہ ان کے کیا مطلب ہیں؟ ہمزہ جو ہاتھ اور آنکھ, ان سے, اللہ اکبر, ہاتھ اور آنکھ ان سے یہ فساد پھیلاتے ہیں, اور لمزہ جو اپنی زبان سے یہ فساد پھیلاتے ہیں. اب سوچئے ذرا, پوری صورت نازل کر دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کے اوپر, صرف ان لوگوں کے اوپر. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو مزے کی چیز بتاتا ہوں. حضرت علی کا ایک کال مجھے یاد آیا یہاں پر. میں بڑا ایموشنل ہوں آج اس ٹاپک کے اوپر, اس لیے میرے دل کے بہت قریب ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں, ہمارے معاشرے میں برائی, غصہ, ایک دوسرے سے ساتھ ہم عدم برداشت. بھائی آپ جب یہ وہ تمام کام کر رہے ہو جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, جس کی کوئی سیرت میں کوئی صورت نہیں ملتی, جس کی کوئی مثال نہیں ملتی, اور آپ اس کو جائز کر کے کر رہے ہو, کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا, مانا برا کیا, بٹ کسی کا نام بگاڑنا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اگر اس نے رشوت کھائی, آپ اس کے رشوت کھانے کے فعل کو برا کہیں, آپ اس کے نام بگاڑیں. ولا تنابزوا بالالقاب, آپ اس کے چہرے کے اوپر کمنٹس پاس کریں کہ اس کی شکل پہ تو کوئی یہ بھی نہیں کرے گا, اس کے ساتھ شادی کون کرے گا, اس کو اپنے پاس کون آنے دے گا, اس کی شکل دیکھ کے تو بارش بھی بھاگ جائے گی. یہ کون سے کمنٹس ہیں یار؟ وہ آپ ہیں کون بھائی جو اللہ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں؟ اس مصور کے بنائے ہوئے شاہکاروں کو, اس مصور نے تو عزازیل کو بھی ابلیس کہیں نہیں بنایا تھا, اپنی مرضی سے وہ ابلیس بنا تھا, مردود الرجیم, اس کا فیصلہ تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کے بھی نام نہیں بگاڑے. ہاں, ہمیں اویئر ضرور کیا اس کی ساری سازشوں سے کہ وہ کہاں کہاں سے اٹیک کرے گا, سامنے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وہ نہیں کیا جو ہم کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس سے بھی زیادہ گر چکے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. حضرت علی کا میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ ان لوگوں سے بچو جو گھنونے
کام، اس کو ہم گوسپ کہتے ہیں، یعنی کہ باتیں پیچھے افواہیں پھیلانے والے لوگ، ان سے بچو، کیونکہ یہ غیبت کی طرف پہلا قدم ہے، بلکہ یہ غیبت ہے۔ ان فنکشنز، ان پارٹیز، ان اجتماعوں سے بچو جہاں پر غیبت ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ پارٹی یا ہر وہ جلسہ یا ہر وہ میٹنگ، ٹھیک ہے، جہاں پر بیک بائٹنگ ہوتی ہو، وہاں پر دین تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنے کانوں کو ان سے محفوظ رکھو۔ دل تو میرا اور بھی بہت کچھ کہنے کو کہہ رہا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گا مزید تفصیل کے ساتھ، لیکن آج چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میں یہ دعا اور اسی دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ سب کو، ہم سب کو ہدایت دیں، ہم سب کو وہ راستہ دکھائیں جو صراط مستقیم ہے۔ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین تو پڑھیں، لیکن آگے اہدنا الصراط المستقیم کو بھی سمجھ لیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ کام مت کریں جو ہمارے انجانے میں ہمیں غلط راستے میں لے جا رہا ہے۔ اسی دعا التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں۔ جو ہم نے علم بانٹا ہے، جو علم کی محفلیں سجائی ہیں، جو آپ یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے میزان میں قبول کریں اور قیامت والے دن ہم سب ایک دوسرے کے گواہ بنیں کہ ہم نے یہ محفلیں اللہ کی رضا کے لیے سجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔